بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی آپ کی درسی کتاب سے غزل نمبر 4 ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہے۔ شاعر ہیں شیخ غلام حمدانی مصفی، اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 168 سے 170 تک تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ یہ غزل موجود ہے۔ آغاز کریں گے حوالہ شاعر سے یا شاعر کے مختصر تعارف سے۔ صفحہ نمبر 168۔ شیخ غلام حمدانی مصفی، پیدائش سن 1751، وفات سن 1844۔ مصفی کی غزل دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے دلاویز امتزاج کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ دلاویز خوبصورت، بہترین، امتزاج، ملاپ، ایک جگہ جمع ہو جانا۔ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان دلی اور لکھنؤ سے مراد دلی اور لکھنؤ کے ادیبوں کے طرز پر لکھنے والا۔ یہاں شاعری کی صنف میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی دلی اور لکھنؤ کے شعراء نے جس اسلوب بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس اسٹائل میں جن موضوعات پر جس انداز سے قلم اٹھایا، شیخ غلام حمدانی مصفی نے بھی وہی انداز اپنایا، بلکہ اسے اور زیادہ خوبصورتی دینے کے لیے یہ کیا کہ لکھنؤ اور دلی کا وہ اسٹائل، وہ اسلوب، وہ طرز تحریر یکجا کر دیا۔ یعنی ان کے کلام میں لکھنؤ اور دلی دونوں کی تہذیب کی یا دونوں کے لکھنے والوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ان کی غزل میں ایک طرف دبستان دلی کا سوز و گداز ہے، سوز و گداز، درد بھرا انداز، تو دوسری جانب دبستان لکھنؤ کی پیکر تراشی کا رجحان بھی نظر آتا ہے۔ پیکر تراشی شاعری کی ایک خصوصیت ہے، سراپا نگاری بھی کہتے ہیں اسے۔ کسی چیز کا، کسی مادی چیز کا، دنیاوی چیز کا یا غزل کے حوالے سے محبوب کا ایک مجسم نقشہ کھینچنا، اس کا مکمل احوال یا مکمل بیان دینا، سراپا نگاری کرنا، یعنی اس کا ایک سراپا جائزہ لینا۔ مصفی کا اسلوب نہایت سلیس، بے حد سادہ اور تخلیقی نفاست کا حامل ہے۔ نفاست، صاف ستھرا، خوبصورت۔ ان کے لہجے میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے، دھیما پن، نرم رویہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہلکے پن سے، ذرا نرمی سے بات کرنا۔ ٹھہراؤ سے مراد یہاں پہ تحمل سے۔ ایک انداز بیاں کیا ہے؟ جذبات کی لے میں بولنا، جوش اور جذبے سے بات کرنا، اس انداز میں نہیں بلکہ ایک خاص دھیمے پن سے، نرم لہجہ رکھتے ہوئے تحمل سے بات کرنا۔ ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے جو ان کی غزل میں ایک طلسماتی فضا پیدا کرتا ہے۔ طلسماتی فضا پیدا کرنا، لفظی مطلب کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو سحر زدہ، جادوئی اثر رکھنے والا۔ یہاں مراد ہے پر اثر، با اثر، پر تاثیر انداز میں بیان کرنا، جو ان کی غزل میں ایک طلسماتی فضا پیدا کرتا ہے۔ مصفی کو غزل پر ایک استادانہ کمال حاصل ہے، ماہرانہ کمال حاصل ہے۔ وہ پائمال موضوعات کو بھی نئے انداز سے برتتے ہوئے ان میں کوئی نہ کوئی جدت کا پہلو پیدا کرتے ہیں۔ پائمال، شکستہ، خراب شدہ، تباہ شدہ، جدت کا پہلو، ایک نیا انداز، ایک نیا طریقہ۔ ان کے کئی ایک اشعار کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے، ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے، با کمال حیثیت حاصل ہے، یا اکثر مقامات پر شعراء یا ادیب حضرات ان کے مختلف اشعار مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، مثالیں دینے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہیں اشعار، ان کے بہت معروف اشعار ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد، ان کی کتاب ہے آب حیات، اردو میں پہلی تنقید نگاری کی کتاب کہی جاتی ہے۔
اس کتاب میں مولانا محمد حسین آزاد نے اس وقت کے اس عہد کے شعراء پر تنقیدی جائزے یا تذکرے بیان کیے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں مصفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اصول فن سے بال برابر بھی سرکتے نہ تھے، اصول فن سے کام کرنے کے طریقے سے۔ اور کس فن پر بات ہو رہی ہے؟ شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بال برابر معمولی سا بھی، ذرا سا بھی سرکتے نہ تھے، ہٹتے نہ تھے، یعنی کام کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے وہ اپنے کام کے اصول و قواعد سے کسی صورت معمولی سا بھی ہٹتے نہیں تھے۔ کلام پر قدرت کامل پائی تھی۔ قدرت کامل پانا، مکمل دسترس رکھنا، مکمل عبور رکھنا، الفاظ کو پس و پیش اور مضمون کو کم و بیش کر کے اس در و بس سے شعر میں کھپاتے تھے کہ جو حق استادی کا ہے ادا ہو جاتا تھا۔ در و بست کا مطلب ہے مکمل طور پر درست کر کے، اپنی جگہ بتاتے ہوئے، حفاظت کے ساتھ، مناسب انداز میں شعر میں کھپانا، شعر میں اسے اپنی جگہ دینا، ایک خاص مقام دینا، پر اثر انداز میں بیان کرنا۔ حق کے استادی ادا ہو جانا یعنی ان کی ماہرانہ صلاحیت کا جو حق ہے وہ ادا ہو جاتا تھا۔ مصفی کی غزلیات میں روانی اور جوانی پائی جاتی ہے۔ وہ صحت زبان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ صحت زبان، زبان کی درستی کا، مناسب زبان کے استعمال کا، مناسب الفاظ کے استعمال کا۔ ان کے اشعار میں ترنم پایا جاتا ہے، موسیقی پائی جاتی ہے، اور یہ کیفیت، یہ حالت موزوں، مناسب اصوات کی تکرار سے پیدا ہوتی ہے۔ اصوات لفظ صوت کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آواز۔ اصوات آوازیں، صدائیں۔ تکرار ذو معنی لفظ ہے۔ ایک تکرار کا مطلب ہے بحث ہونا، بحث و مباحثہ ہونا، بات بات میں لڑائی ہو جانا، آپس میں تکرار ہو جانا۔ اور ایک تکرار کا مطلب ہے دہرانا، بار بار آنا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سابقہ لیکچر میں صنعت حسن تکرار کے حوالے سے بھی پڑھا ہے، آپ کو اس سے بھی ذہن میں آ جائے گا کہ تکرار کا اصل مفہوم کیا ہے۔ مختصر سا حوالہ دیکھیں گے شاعر کا۔ شیخ غلام حمدانی مصفی، سن 1751 سن پیدائش، سن 1844 سن وفات۔ اردو ادب میں مصفی وہ شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کی بیشتر اصناف میں شوقیہ طبع آزمائی کی۔ مصفی نے مرثیہ، قصیدہ، مثنوی ان اصناف پہ بھی کام کیا، لیکن انہیں جو شہرت ملی ہے وہ غزل گوئی کے حوالے سے ہے، اور ہر صنف میں داد وصول کی۔ اردو غزل گوئی ان کی پہچان بنی، اور انہوں نے غزل میں 3 اہم خصوصیات اپنے لیے مخصوص کر دیں: سراپا نگاری یا پیکر تراشی، یعنی اپنی غزلیات میں محبوب کا ایک سراپا، مکمل یا مجسم نقشہ کھینچ ڈالنا۔ کسی مادی چیز کا احوال ہے تو اس کا بھی مکمل احوال بیان کرنا۔ انداز بیان میں جدت اور دلکشی، لکھتے ہوئے، الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نئے اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنا۔ رعایت لفظی یا صنعت گری، رعایت لفظی یا صنعت گری ذخیرہ الفاظ مد نظر رکھتے ہوئے یا الفاظ کا چناؤ مد نظر رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے برمحل علم بیان اور بدیع کا استعمال کرنا۔ یہ وہ 3 خصوصیات ہیں جو ان کے کلام کا حصہ ہیں۔ مصفی کے کلام میں دبستان دلی و لکھنؤ کا خوبصورت امتزاج موجود ہے۔ سلاست و روانی، جدت الفاظ، غنائیت، ترنم، صوتی تکرار، علم بیان و بدیع کا استعمال، یہ تمام خصوصیات مصفی کے کلام کا حصہ ہیں۔ ان کے اکثر اشعار بے مثال حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعر کا مختصر حوالہ دیکھنے کے بعد اب ہم آئیں گے اپنی غزل کی طرف۔ صفحہ نمبر 169۔ تھوڑا سا دھیان دیں گے، اس غزل پر
تھوڑا زیادہ دھیان دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس میں نئی اور تھوڑی سی مشکل مرکب تراکیب کا استعمال ہے۔ میری آواز پر، سامنے اسکرین پہ موجود سلائیڈز پر اور آپ کے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے اس پہ دھیان دیجیے گا۔ لفظ پر لفظ میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ شعر نمبر 1۔ ناگہ چمن میں جب وہ گلے اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ غزل کے مطلع میں شاعر نے غزل کی خاص بات یا تغزل کا ایک خاص رنگ پیش کرتے ہوئے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ آغاز کیا ہے اس نے، تمہید باندھی ہے شاعر نے محبوب کے حسن و جمال کے بیان سے۔ مرکب تراکیب کے ساتھ استعارے کا استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کی شخصیت ایک پیکر تراشی کے انداز میں، سراپا نگاری کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناگہ، اچانک، بغیر اطلاع دیے، بغیر بتائے، چمن میں، باغ میں، وہ مقام جہاں پھول ہی پھول ہیں، ہریالی ہے۔ گلے اندام، محبوب کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے گلے اندام کا۔ اس کا مطلب ہے مجسم پھول کی مانند، سراپا پھول کی مانند، مکمل پھول کی مانند، یعنی دوسرے لفظوں میں شاعر نے اپنے محبوب کو خوش رنگ اور خوبصورت پھول قرار دیا ہے۔ گل کو، یہاں گل سے مراد باغ کے باقی، چمن کے باقی ماندہ پھول ہیں۔ شکست رنگ، شکست کا مطلب ہے مات، ہار۔ یہاں شکست سے مراد ہم لیں گے پھیکا پڑنا، مدھم پڑنا، کمزور ہو جانا۔ شکست رنگ کا پیغام آ گیا، ان کی خوبصورتی کم ہونے کا پیغام آ گیا۔ غور سے دیکھیے گا اس شعر کو۔ شاعر اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے، اپنے محبوب کے لیے گلے اندام کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچانک چمن میں جب میرے محبوب نے، یا میرے پھول کی مانند محبوب نے قدم رکھا تو یوں لگا کہ میرے محبوب کے حسن و جمال کے سامنے باغ کے تمام پھول یا اس چمن کے تمام پھول ماند پڑ گئے ہیں، ان کی خوبصورتی پھیکی پڑ گئی ہے، مدھم پڑ گئی ہے۔ یعنی شاعر نے باغ کے تمام اصل پھولوں کے سامنے اپنے محبوب کی خوبصورتی بڑھا کر پیش کی ہے۔ مفہوم کے طور پہ ایک دفعہ یہ شعر دیکھیے گا، تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی۔ محبوب کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ اچانک چمن میں محبوب کی آمد نے ہر پھول کو فکر میں ڈال دیا، سوچ میں ڈال دیا کہ ان سے زیادہ بھی کوئی حسن و جمال کا پیکر ہے۔ چمن کے پھول میرے محبوب کی خوبصورتی کے سامنے مات کھا گئے۔ سادہ سی بات یہاں پہ بیان کی، شاعر نے باغ میں یا چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کو محبوب کے حسن و جمال کے سامنے کم تر قرار دیا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو ایک خوبصورت پھول قرار دیا ہے۔ بقول شاعر، تیرے جمال کی تصویر کھینچ دوں لیکن، یعنی اے میرے محبوب تیرا حسن و جمال واضح کر کے بیان کر دوں۔ زباں میں آنکھ نہیں، آنکھ میں زبان نہیں۔ کتنی خوبصورتی سے اس نے یہاں پر یہ بات بیان کی۔ جس زبان سے میں تیری خوبصورتی بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ذمہ داری میں اپنی آنکھوں کو سونپوں تو ان کے پاس زبان نہیں کہ وہ یہ خوبصورتی بیان کریں، اور اگر اسی طریقے سے میں اپنی زبان سے کہوں کہ تیری خوبصورتی بیان کریں، تیرا حسن و جمال بیان کریں، تو زبان میں آنکھ سے دیکھنے والی وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے انداز میں تیرا حسن و جمال بیان کر سکے۔ یعنی محبوب کی خوبصورتی شاعر کے لیے بے مثال ہے، بے حد ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ استعارہ اور مرکب تراکیب کے ساتھ غزل کا مطلع موجود ہے۔
دوسرا شعر: اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ اب یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کی ادا یا اس کی خوبصورتی ایک اور انداز سے بیان کی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر غزلیات میں دیکھا ہوگا کہ شراب کا ذکر ہوتا ہے، مے خانے کا ذکر ہوتا ہے، جام کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے کلاس 9 میں میر کی نظم پڑھی تھی، میر کی غزل پڑھی تھی آپ نے، اور اکثر تشبیہات میں آپ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ آنکھوں کا نشہ، آنکھوں کی مدہوشی کو بھی شراب کی مستی کے ساتھ برابر قرار دیا۔ یہاں شاعر کچھ اسی طرح کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غور کیجیے گا: اٹھا بیدار ہوا صبح خواب سے، صبح سویرے اپنی نیند سے بیدار ہونا، اچانک ایک دم جاگنا۔ اور جب صبح سویرے انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو عجیب سستی کی، مدہوشی کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم تو اسے سستی ہی کہیں گے کہ مکمل طور پہ نہ جاگ سکنا، مکمل طور پہ آنکھیں نہ کھولنا، لیکن شاعر نے اپنے محبوب کے حوالے سے اسے اس کی ایک ادا کی نظر سے دیکھا، اس کی ایک اور خوبصورتی کے انداز میں دیکھا۔ صبح خواب سے، صبح سویرے نیند سے بیدار ہونا، یعنی مکمل طور پر نہ جاگنا، وہ مست پر خمار، نشے میں مدہوش، نشے سے بھرپور۔ ایک نیند کا نشہ، اس پر ستم اس کی آنکھوں کا اپنا نشیلا ہونا۔ دو حوالوں سے یہ نشہ سامنے آیا، یعنی اس نشے نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ شاعر ہے، عاشق ہے، کسی بھی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اسے محبوب کے خد و خال کے حوالے سے کچھ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے شاعر بن کے سوچ رہے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی پرخمار ادا کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ خورشید، آفتاب یا سورج، کف، تکرار کی طرح یہ لفظ بھی ذو معنی ہے۔ کف کہتے ہیں ہاتھ کے درمیان کا حصہ یا ہتھیلی، ہاتھ کے درمیان کا حصہ یا ہتھیلی، اور کف کا دوسرا مطلب ہے جھاگ۔ کف کے بیچ لیے جام آ گیا، جام شراب کا پیالہ، ہاتھ کی ہتھیلی بھی پیالہ نما ہوتی ہے، اور یہاں جام شراب کے پیالے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ کہنا کیا چاہتا ہے یہاں پر؟ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، یعنی میرا محبوب جب صبح سویرے اپنی نیند سے بیدار ہوا تو ایک تو اس کی نشے میں مست آنکھیں، دوسرا نیند میں یا مکمل طور پر بیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ایک خمار کی کیفیت طاری ہونا۔ ٹھیک، اب اگلے مصرے میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب چمکتے دمکتے سورج کی اس پر نظر پڑی، ایک طرف تو وہ اپنے محبوب کو بھی بڑا پرنور، چمکتا دمکتا کہاں اس نے پھول کے سامنے لا کھڑا کیا مقابلے میں، اب یہاں وہ سورج کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے بات کرتا ہے کہ سورج کی نگاہ پڑتی ہے میرے محبوب پر تو وہ سورج بھی میرے محبوب کی یہ پرخمار ادا دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ یہ لطف قائم رکھنے کے لیے آفتاب یا سورج کیا کام کرتا ہے؟ اپنی ہتھیلی پر یا اپنے ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے میرے محبوب کے سامنے آ جاتا ہے۔ وجہ، ایک طرف تو وہ نشے میں مست ہے، دوسری طرف یہ ریئل اصل شراب لے کے موجود ہے کہ اس نشے کا لطف تھوڑا اور بڑھتا چلا جائے، یا یوں کہہ لیں وہ نشہ کچھ دیر قائم رہے، اسے مزید دیکھا جا سکے۔ مبالغہ آرائی ہے، ناممکن سی بات بیان کی گئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن شاعر نے تصوراتی طور پر اسے اس انداز سے دیکھا ہے۔ ایک نظر اس کا مفہوم دیکھیں، کچھ چیزیں آپ کو واضح ہوں گی۔
شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا ہے، صنعت مبالغہ کا استعمال ہے، ایسا حقیقت میں ہو نہیں سکتا، مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ صبح سویرے نیند سے بیدار ہو کر میرا محبوب نشے و خمار میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ صبح سویرے نیند کے نشے میں مست میرا محبوب یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی سورج اپنی تمام تر رعنائی کے ساتھ ہاتھوں میں شراب لیے وہ خماری کی مست کیفیت بڑھا رہا ہو۔ سورج سے حسن و نور اور جام سے مدہوشی و نشہ مستعار لیا گیا ہے۔ صنعت مرات النظیر ہے، صبح خواب، مست، پرخمار، خورشید، جام۔ یہ تمام الفاظ، تمام مثالیں ایک ہی موضوع کے ارد گرد گھومتی ہیں، ایک ہی عنوان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں صنعت مبالغہ بھی موجود ہے، استعارات بھی موجود ہیں۔ محبوب کا نشے میں مست ہونا، پرخمار ہونا، پھر خورشید اور اس کا ہاتھوں میں جام لینا، یہ تمام باتیں اگر آپ دیکھیں تو استعارے کے طور پہ بھی اشارہ کرتی۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں علم بیان میں استعارہ، کنایا، مجاز مرسل اور تشبیہ، یہ چاروں چیزیں الگ الگ کر کے شامل ہوں گی، وہاں مبالغہ آرائی لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز کو مثال دے کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ حوالہ بنا کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر سادہ لفظوں میں شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی مستی یا نشے میں ڈوب جانے کو یا پرخمار کیفیت بیان کرنے کے لیے اس نے یہ اتنی بڑی تعویل باندھی کہ خورشید اپنی ہتھیلی پہ جام لے کر آ گیا۔ ایک اور شاعر کی نظر سے اگر ہم اسے دیکھیں تو عجب تیری ہے اے محبوب صورت، عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت۔ یعنی محبوب کی خوبصورتی شاعر کے سامنے بے مثال ہے، یہاں کسی چیز کو بھی اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا شعر دیکھیں گے۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا۔ افسوس کرنا، پچھتاوا ہونا، دکھ ہونا۔ ہم تو رہے، ہم ڈوبے رہے، مست خواب صبح، صبح کے خواب میں، رات کی نیند میں ڈوبے رہے، اور آفتاب عمر، زندگی کا سورج، مراد یہاں پر زندگی کے دن ہے۔ لبے بام آ گیا، محاورہ ہے، کنارے پر آ جانا، ختم ہونے کے قریب ہو جانا، اپنی حد تک پہنچ جانا۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں حوالوں سے وہ افسوس کر رہا ہے یہاں پر۔ اگر تو اس نے تمام عمر ایک خواب کے تحت گزار دی، غنودگی کے عالم میں اس نے گزار دی اپنی ساری عمر، اور جب اس خواب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب وہ حقیقت کی دنیا میں آنکھ کھلتا ہے تو حیران اس بات پر ہوتا ہے، اس حیرانی کے ساتھ اس کے پاس افسوس ہے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو گئی۔ یعنی اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یوں ہی بیکار، بے مقصد رہ کر گزار دیا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ اور اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں، محبوب کی نظر کے حوالے سے دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی کا تمام حصہ اپنے محبوب کی دل فریب اداؤں کی نظر کر دیا، بامقصد کام نہ کر سکا، کچھ ہو نہ سکا، وصال یار بھی نصیب نہ ہوا، دنیا میں کوئی اور اچھا کام بھی نہ کر سکا۔ اور جب اسے تیزی سے وقت گزرنے کا احساس ہوا، وقت کا یا زندگی کا احساس ہوا، تو تب اسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہے، خرچ کر چکا ہے، اب اس کے پاس اتنی مہلت باقی نہیں رہی۔ سادہ لفظوں میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا بیشتر حصہ گزر جانے کے بعد کف افسوس ملنا کہ زندگی کا اتنا حصہ ضائع ہو گیا، گزار دیا اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔
چاہے محبوب کی یادوں میں یا نیند کے نشے میں گزار دیا۔ شاعر افسوس کرتا ہے کہ تمام عمر غنودگی کی کیفیت میں گزر گئی، ہوش آیا تو زندگی کی مہلت ختم ہو چکی تھی، یا پھر تمام عمر محبوب کی دل فریب اداؤں کی نظر کر دی، کوئی بامقصد کام نہ ہو سکا، اور جب احساس ہوا تو وقت گزر چکا تھا۔ بقول شاعر، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے، یعنی ساری عمر گنوا دی۔ اگر اپنی زندگی کی داستان مختصر ترین الفاظ میں دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو وہ محض اتنی سی ہے کہ صرف سکون دل کی خاطر تمام عمر تڑپتے ہوئے گزار دی، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ لبے بام آ گیا محاورہ ہے، شعر کی فنی خصوصیت میں محاورتاً یہاں پر بات کی گئی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہے دام آ گیا۔ جائے رحم، رحم کرنے کا مقام، وہ جگہ جہاں پر کسی سے ہمدردی کرنا ضروری ہو جائے، رحم کھانا اس پہ لازم ہو جائے، یا یہاں اس جگہ پر اسیر، قیدی یا غلام، اور یہاں اسیر سے مراد شاعر کی اپنی ذات ہے۔ پس پردہ اشارہ وہ کر رہا ہے ایک پرندے کی طرف جو گر جاتا ہے اور گرتے ہی ایک شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے، لیکن یہاں در حقیقت اسیر سے مراد اس کی اپنی ذات ہے، اور وہ اپنے مصائب اور اپنی پریشانیاں اس قید ہو جانے والے پرندے کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ دوسرا مصرع، جو گرتے ہی ہوا سے تہے دام آ گیا، ایک پرندہ اڑتے اڑتے زمین پہ گرا، جیسے ہی گرا ایک مصیبت اور دوسری مصیبت وہیں پر کسی شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ تہے دام آنا، پھنس جانا، شکار ہو جانا۔ اب ذرا اسے شاعر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری تمام عمر مصیبت پر مصیبت برداشت کرتے ہوئے گزری۔ میری مثال تو ایک ایسے پرندے کی ہے جو کہیں ہوا میں اڑتے اڑتے لڑکھڑا کر نیچے زمین پہ گر جاتا ہے، یا ہوا کے زور سے یا ہوا کے ذریعے ہی نیچے زمین پر آتا ہے، اڑتے اڑتے گرتا ہے۔ تو پہلی مصیبت تو یہ ہوئی کہ آ کے گر گیا بلندی سے نیچے۔ دوسری مصیبت کیا نازل ہوئی اس پر کہ شکاری اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا، وہ شکاری کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، یعنی مصیبت پر مصیبت آنا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو پس پردہ شاید اس میں یہ بات ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، انسان کو حوصلہ دینے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے کہ دیکھو زندگی کچھ اسی طور سے گزرتی ہے۔ زندگی میں مصائب، رنج، دکھ، تکالیف، یہ تمام جذبات آتے رہتے ہیں، انہیں انسان وقتاً فوقتاً برداشت کرتا رہتا ہے۔ حوصلہ اور ہمت، صبر، تحمل، یہ تمام جذبات ساتھ لیے ان مصائب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ انسان ان تکالیف کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہوں گے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر صبح کے بعد شام ضرور ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ تغیر و تبدل اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انسان آگے بڑھے تو یہ دکھ، تکلیف، پریشانیاں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، صرف ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ مفہوم دیکھیے، اپنی حالت زار پر افسوس کا اظہار ہے۔ شاعر نے ایک شکار ہونے والے پرندے کے حوالے سے اپنی دلی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ انتہائی رحم کا مقام ہے جب ایک پرندہ معمولی سی لڑکھڑاہٹ پر بلندی سے اڑتے ہوئے زمین پر آ گرتا ہے اور سنبھلنے کا موقع پائے بغیر شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے یا قید ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہاں پر یہ مفہوم ہے۔ شاعر کے حوالے سے کیا مفہوم ہے اس کا کہ شاعر مصیبت پر مصیبت نازل ہونے کے حوالے سے یا وہ تکالیف برداشت کرنے کے حوالے سے بیزار ہو کر، تھوڑا سا دل برداشتہ ہو کر اپنی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے۔
بقول شاعر، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا ہنستے کھیلتے ہوئے موج حوادث سے، مختلف حادثوں سے۔ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، اگر زندگی میں صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو واقعی زندگی مشکل ہو جائے۔ خود سوچیں، اگر زندگی صرف خوشیوں کا ٹھکانہ بن جائے، انسان غم سے آشنا نہ ہو، اور اگر زندگی میں صرف غموں سے ہی دوچار ہونا پڑے تو انسان ہنسنا ہی بھول جائے، خوشی کا مزہ نہ چکھ سکے۔ شعر میں استعارہ استعمال ہوا ہے اور محاورہ استعمال ہوا ہے، تہے دام آ گیا۔ شعر نمبر 5، سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ انسان کے فرض کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، انسان کی ذمہ داری کے حوالے سے شاعر نے یہاں پر ایک دنیاوی بات کی ہے۔ نصیحت کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سمجھو خدا کے واسطے، سمجھو، تھوڑا سا غور کرو، فکر کرو، خدا کے واسطے، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا صرف اپنی زندگی موج مستی میں گزار کر واپس آنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقصد انسان کا دنیا میں آنے کا کیا ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ اپنے رویے کے حساب سے اس کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ اسی رویے کی بنیاد پر اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دے گا۔ یعنی انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد خلق خدا کی خدمت بھی ہے۔ سمجھو خدا کے واسطے، خدا کے لیے اس بات پر غور کرو، پیارے برا نہیں، اپنے پڑھنے والے کو مخاطب کرتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 2 دن مختصر سی زندگی کہا گیا ہے، یعنی اتنی لمبی زندگی میں سے اگر کچھ وقت دے دو، جز کہہ کر کل مراد لی گئی ہے، مجاز مرسل کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کے کوئی کام آ گیا، اگر تم کسی سے نیکی کر جاؤ تو، کل زندگی بہت بڑی زندگی ہے، کل زندگی میں سے 2 دن لیے گئے، جز لیا گیا، مختصر سا حصہ لیا گیا۔ ناصحانہ انداز ہے کہ اللہ کی خاطر ہی سمجھو، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ایک انسان اپنی کل زندگی کا کچھ حصہ کسی کے ساتھ بھلائی میں گزار دے تو اس میں کوئی برائی نہیں، یہ نیکی کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نیک صلہ دیتا ہے۔ سادہ سی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کا اچھا سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے حق میں بہتر اور اچھا ہے۔ باران کی طرح لطف و کرم عام کیے جا، باران کی طرح، بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح لطف و کرم عام کیے جا، یعنی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ بارش کے قطروں کی مانند اپنی نرمی، اپنی لطافت، اپنا رحم، اپنی ہمدردی ہر طرف پھیلاتے جاؤ۔ آیا ہے جو دنیا میں تو کچھ کام کیے جا، دنیا میں آ چکے ہو تو بہتر ہے کچھ اچھا کام کر کے ہی اس دنیا سے جاؤ۔ شعر نمبر 6، غزل کا مقطع۔ کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ غزل کے تقریباً ہر شعر میں شاعر نے اپنے موضوع کا رخ بدلا ہے۔ مطلع میں محبوب کی خوبصورتی بیان کی، دوسرے شعر میں بھی محبوب کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کی، تیسرا، چوتھا اور 5واں شعر کچھ دنیاوی حوالوں سے انسانی فطرت اور رویوں کی بات کی، اور آخر میں مقطع پہ آ کر پھر اس کی ڈور اپنے محبوب سے تعلق پر اٹک گئی۔ غزل کا وہی ایک خاص رنگ دوبارہ بیان کرتا ہے یہاں پر، کہتا ہے کہ کر قطع کب میں نے تعلق توڑا، کب میں نے رابطہ ختم کیا، کب میں نے ترک کر دیا، کب میں نے چھوڑ دیا تیرے کوچے سے، محبوب کی گلی سے، یعنی اے میرے محبوب
کب میں نے تجھ سے اپنا تعلق ختم کیا، کب میں نے تجھ سے اپنے روابط ختم کیے، کب میں نے تجھ سے اپنا تعلق توڑ دیا. اگرچہ صبح کو گیا، صبح کے وقت گیا، وہیں پھر شام آ گیا تو شام کو لوٹ آیا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تاخیر نہیں کی، زیادہ دیر نہیں کی. اب کہنا کیا چاہتا ہے یہاں پر؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے، ایک بات تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے کبھی اپنے محبوب سے قطع تعلق کرنے کے بارے میں سوچا بھی، اس سے اپنے رابطے ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی، تو اس بات پر یا اس جذبے پر میرا کوئی اختیار یا میرا بس نہیں چلتا تھا. میں یہاں بے بس تھا، میرا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں تھا. محبوب کو چاہنا، اس کے ساتھ تعلق یا واسطہ رکھنا میرے لیے ایک فطری سا عمل تھا. میں اگر کبھی اس سے ترک تعلق کا سوچتا بھی تو یہ محض چند ساعتوں پر مبنی ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے یہ اثر مجھ پہ سوار ہوتا. کچھ وقت کے بعد، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے محبوب کی طرف ہی پلٹ جاتا. یا پھر دوسرے لفظوں میں وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تجھ سے تعلق ختم کرنے کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا. تجھ سے تعلق ختم کرنے کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا. میرے لیے یہ ناممکن سی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اڑنا بچھونا، میری کل زندگی کا حاصل صرف اور صرف تیرا قرب یا تیری محبت ہے. مفہوم کے طور پہ دیکھیے، شاعر کا محبوب سے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے. یعنی شاعر اپنی تمام تر محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے بارہا یہ کوشش کی کہ محبوب کی گلی یا محبوب کے کوچے کا گزر ترک کر دوں، اسے چھوڑ دوں، لیکن یہاں میں بے بس رہا. ایسا کرنا میرے اختیار میں نہیں. اگر یہ ارادہ کر بھی لوں تو جلد ہی اس ارادے سے مکر جاتا ہوں. یعنی محبوب کی گلی چھوڑنا، اس سے واسطہ تعلق ختم کر لینا، اس بات پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ میرے بس میں نہیں. میں اگر کبھی اس طرح کا کوئی ارادہ کر بھی لوں، کبھی مجھے سوچ آ بھی جائے، تو میں بہت جلد اس ارادے سے ہی مکر جاتا ہوں. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں. صنعت تضاد موجود ہے شعر کے فنی محاسن میں صبح اور شام کے حوالے سے. غزل آپ کی یہاں پر مکمل ہوتی ہے. صفحہ نمبر 170 پر مشقی سوالات ایک نظر دیکھیے گا. سوال نمبر 1، مصفی کی شامل نصاب غزل میں جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں انہیں تحریر کریں. تراکیب میں نے آپ کو ہر شعر کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب انہیں الگ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو. ایک نظر غور سے دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تمام تر تراکیب اور مرکبات کے معنی بھی آپ کے پاس موجود ہیں. سوال نمبر 2، مصفی کی غزل میں ردیف اور قافیوں کی نشاندہی کریں. جس طرح سے پچھلی غزل میں ہم نے کیا تھا وہی ہم یہاں پر کریں گے. غزل کی ردیف کیا ہے؟ آ گیا. غزل کی ردیف کیا ہے؟ آ گیا. اور اگر ہم اسے قافیے کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے مصرعے سے دیکھیے، گلے اندام، پیغام، جام، لبے بام، تہے دام، کام، اور پھر ہے یہاں پر شام. یہ غزل کے قافیے ہیں. سوال نمبر 3، اس غزل سے چند مرکبات اضافی الگ کر کے تحریر کریں. مرکبات اضافی پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے، اس لیے غزل سے مرکبات اضافی الگ کرنا بھی آپ کا اپنا کام ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ چند ایک بتا دیتی ہوں. جیسے گلے اندام، یہاں پر علامت اضافت موجود ہے. گل کے لام کے نیچے زیر کی علامت، یہ علامت اضافت کہلاتی ہے. دو بامعنی الفاظ کا مجموعہ جس میں سے پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر کی علامت علامت اضافت کو ظاہر کرتی ہے. یہ دو بامعنی الفاظ کا مجموعہ مل کر مرکب اضافی کہلاتا ہے.
اس کے علاوہ حرف اضافت کے ساتھ بھی 2 بامعنی الفاظ کا مجموعہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. گل اندام، شکست رنگ، صبح خواب، مست پرخمار، خورشید نہیں ہے یہاں پر. اس کے بعد ہے مست خواب، آفتاب عمر، لب بام، تہ دام. آگے بڑھیں تو پھر آئے گا نہیں، تہ دام تک تمام مرکبات مکمل ہو جاتے ہیں. ایک نظر پھر غور سے دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 4 ہے ان مصروں کا مفہوم واضح کریں. میں پورے شعر کا مفہوم آپ کو یہاں لیکچر میں دے چکی ہوں. ایک نظر غور سے دیکھیے گا. معنی کے ساتھ آپ سادہ لفظوں میں صرف ایک جملے میں ان کا مفہوم تحریر کریں گے. گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا. مفاہیم ان کے موجود ہیں. ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ کر یہ سوال خود حل کیجئے گا. سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب جملوں میں استعمال کریں. اگرچہ معنی موجود ہے، میں ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں. گل اندام، پھول کی مانند مجسم، یعنی ایک مکمل پھول کی طرح. پرخمار، نشے سے پر، نشیلا، نشے میں مست. کف، یہاں غزل کے حساب سے ہم اس کا مطلب لیں گے ہتھیلی، ہاتھ کے درمیان کا حصہ جسے ہتھیلی کہتے ہیں. اور دوسرا مطلب ہے جھاگ. آپ دونوں معنی سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک جملہ بنائیے گا. تہ دام، شکار ہونا، جال میں پھنس جانا. اسیر، قیدی یا غلام. آفتاب عمر، زندگی کا سورج. سوال نمبر 6 مصفی کی غزل کے دوسرے شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا، اس کی تعریف اور مزید 2 امثال تحریر کریں. اس میں لیکچر میں شعر کی وضاحت یا مفہوم میں یہ تفصیل موجود ہے. دوسرا شعر دیکھیے. اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا. صنعت مرات النظیر واضح ہے یہاں پر، اور صنعت مبالغہ بھی اس میں موجود ہے. صنعت مبالغہ اور صنعت مرات النظیر دونوں اس شعر کا حصہ ہیں. ایک دفعہ غور کیجیے گا، آپ کو اور بھی بہت سی باریکیاں اس میں نظر آ جائیں گی. اس سے پہلے کہ لیکچر کا اختتام کروں، ایک بات اور یہاں پہ واضح کر دوں. گروپ میں بار بار سوالات یہ آ رہے ہیں کہ مس یہ سوال نوٹ بک پہ لکھنا ہے، وہ سوال نوٹ بک پہ لکھنا ہے. یہاں میں پھر وضاحت کر دوں، جن سوالات کے جوابات آپ کے پاس فوٹو کاپی نوٹس میں پہلے سے موجود ہیں، یا وہ سوالات جن کے جوابات میں نے آپ کو خود آپ کے ہر لیکچر کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت تھی ہر لیکچر کے ساتھ ڈاکومنٹ کی فارم میں PDF اٹیچمنٹ میں بھیجے ہیں، وہ تمام سوالات، یا سلائیڈز میں جن سوالات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں آڈیو ویڈیو لیکچر میں، انہیں دوبارہ نوٹ بک پر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. برائے مہربانی صرف وہ سوالات اپنی نوٹ بک پر لکھیے، ان سوالات کی مشق کیجیے جو یہاں موجود نہیں ہیں یا میں نے آپ کو اضافی طور پر کرنے کے لیے دیے ہیں، گھر کے کام کے طور پر، آپ کی مشق کے لیے یا آپ کی دہرائی کے لیے جو میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ اپنے پاس نوٹ بک پہ ضرور لکھیں. پہلے سے جو سوالات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں انہیں دوبارہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک آپ کی غزل نمبر 4 مکمل ہو جاتی ہے. نوٹس میں موجود تشریح، یہاں لیکچر میں موجود مرکب تراکیب کے معنی، فنی محاسن، مفاہیم اور وضاحت، یہ تمام چیزیں ایک دفعہ بغور ان کا جائزہ لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا. بہت سی چیزیں، بہت سی مشکلات آپ کی خود بخود حل ہو جائیں گی. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. اجازت چاہوں گی اب آپ سب سے. اللہ حافظ، خوش رہیں.